اسرائیلی فوج IDF نے پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے جاری غزہ جنگ میں تقریباً 71,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ IDF کے مطابق یہ تعداد صرف براہ راست فوجی کارروائی میں مارے جانے والوں کی ہے، جبکہ ملبے تلے دبے، بھوک یا بیماری سے ہونے والی اموات شامل نہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 71,667 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی شناخت ہو چکی ہے۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے باوجود اسرائیلی فوج نے خان یونس میں مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کیا اور ریڈ کراس نے 15 فلسطینی لاشوں کی واپسی کی تصدیق کی۔ پاکستان نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے وقت مقررہ منصوبے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیلی حملوں اور غیر قانونی آبادکاری کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے امریکہ کے معروف تھنک ٹینک کے ممبران سے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے 2025 میں تعلقات کے اہم تبدیلیوں، خطے میں امن و استحکام میں پاکستان کے کردار، نوجوان آبادی کی صلاحیتوں اور اقتصادی تعاون پر زور دیا۔ سفیر نے افغانستان سے دہشت گردی کے اثرات، مئی 2025 میں بھارتی جارحیت، مسئلہ کشمیر اور سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بھی بات کی۔ امریکی اہل فکر نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، عالمی سیاست میں مثبت کردار اور مضبوط سفارتکاری کی تعریف کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے شدید سردی کے باعث ایک ہفتے کے لیے کیف اور دیگر شہروں پر حملے نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے ذاتی طور پر پوٹن سے شہری علاقوں کو نشانہ نہ بنانے کی درخواست کی، جس پر روسی صدر نے اتفاق کیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اس بیان کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ روس اپنے وعدے پر عمل کرے گا۔ اگر روس شہری علاقوں پر حملے روک دیتا ہے تو یوکرین بھی روسی تیل ریفائنریز پر حملے عارضی طور پر معطل کرے گا۔ گزشتہ ہفتے یوکرین، روس اور امریکہ کے درمیان متحدہ عرب امارات میں سہ فریقی مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ بلوچستان کے ضلع جوب کے علاقے مرغا کوزئی زکوزئی میں سیکیورٹی فورسز اور CTD کے مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ CTD ذرائع کے مطابق کارروائی میں 29 IEDs، 3 خودکش جیکٹس اور 6 مشتبہ شناختی کارڈز برآمد ہوئے، جو بڑے حملوں کی تیاری کے لیے جمع کیے گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بروقت انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی سے ممکنہ جانی و مالی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا، جبکہ برآمد شدہ مواد کی مزید تفتیش جاری ہے اور عوام سے مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اہم اجلاس میں ایران کے پسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے پر اصولی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ یورپی خارجہ پالیسی کے سربراہ کاجا کالاس کے مطابق اس معاملے میں فیصلہ کن پیش رفت ہو چکی ہے اور رکن ممالک جلد قانونی اور تکنیکی مراحل مکمل کریں گے، جس کے بعد پسداران انقلاب کے اثاثوں، مالی سرگرمیوں اور سفری معاملات پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایران نے اس فیصلے کو امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کی پیروی قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل دیا ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کیا ہے کہ اس اقدام سے خطے اور یورپ کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے فیکٹری ناکے پر دیا گیا دھرنا ختم کر کے خیبر پختونخوا روانہ ہو گئے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ صبح 10 بجے یادداشت جمع کروانے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے، جبکہ بانی PTI سے ملاقات کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ واضح رہے کہ سہیل آفریدی نے بانی PTI سے ملاقات نہ کرائے جانے پر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ دھرنا دیا ہوا تھا۔ پاکستان نے 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا کو 22 رن سے شکست دے دی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 168 رنز بنائے۔ سائم ایوب 40، سلمان علی آغا 39 اور بابر اعظم 24 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، جبکہ ایڈم زیمپا نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں آسٹریلوی ٹیم 146 رن تک محدود رہی۔ کیمرن گرین 36 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے، جبکہ ابرار احمد نے 10 رنز دے کر 2 اہم وکٹیں حاصل کیں اور قومی ٹیم نے میچ اپنے نام کر لیا۔